آج آپ نواز شریف کی زندگی کی ضمانت دیں کہ ان کو اس حکومت میں وہ قتل یہ نہیں کریں گے، یہ قاتل حکومت ہے، یہ قتل کرنا چاہتی ہے نواز شریف کو، تو میں آج ہی نواز شریف کو بلا دوں گی. تو عمران خان یہی تحریک انصاف یہی کہہ رہی ہے کہ رانا ثناءاللہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ان کو یہ یقین نہیں ہے. اب چیزیں اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف بھی ٹھیک کہتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے، میں تو ان کی جو دلیل ہے نا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے خیال میں نواز شریف اور عمران خان اپنی جان کو خطرات کے حوالے سے دونوں صحیح کہہ رہے ہیں باتیں؟ دیکھیں نواز شریف نے جب یہ کہا کہ اور نواز شریف کی فیملی نے کہا کہ ان کو زہر دی گئی، تو جیسے ہی وہ لندن پہنچے تھے تو ان کا یہ کم از کم یہ ٹیسٹ کروا دیا نا. میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ کیا عمران خان اور نواز شریف ان دونوں کی جان کو خطرات کے حوالے سے ایک پیج پہ ہیں اور وہ دونوں اس حوالے سے درست ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف کی جان کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف نے جو سب سے ایکسٹریم جو عمران خان کا بیان تھا وہ یہی تھا نا کہ میں جا کے اے سی اتروا لوں گا، یہ سہولیات لے لوں گا جیل میں. لیکن یہ تو کہیں بھی نہیں کہا گیا تھا نا کہ ہم اس جان لے لیں گے یہ وہ. لیکن جس طرح لیکن خان صاحب تو کنٹرول میں نہیں تھے نا، وہ تو خود ہی مانتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم تھے بھی تو ان کے ہاتھ میں بہت سی چیزیں نہیں تھی، نیب بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، پولیس کے ادارے بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھے. اور اب حالات تو یہ ہو گئے تھے کہ ان کا اپنا وزیر اعلیٰ جو تھا پنجاب کا، جو اب انہوں نے اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا ہے، پرویز الہی، وہ ان کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی FIR بھی نہیں کاٹ سکے. تو پھر عمران خان نے ایک ایسے شخص کو اپنے پارٹی کا صدر بنا دیا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے بہت قریب ہے، اور پھر وہ ریاستی اداروں پہ اعتبار نہیں کرتے، پرویز الہی پہ اعتبار کرتے ہیں. تو کیا یہ تضاد نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیں اداروں کی جہاں تک بات ہے، عمران خان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، باقی جو چیزیں یہاں پہ نہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھے نہیں جا سکتے. نہیں وجہ یہ ہے نا، ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں جہاں ہم اسلام آباد کورٹ میں کھڑے ہیں، جہاں جو صحافی کے ساتھ ہوا ہے کیا اس کی FIR ہو گئی ہے؟ کیا صحافی نے کروا لی ہے یا کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں؟ ویسے پرویز الہی کو پارٹی کا صدر بنانا یہ عمران خان کے بیانی کی نفی نہیں ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی جان کے پیچھے ہے. اور پھر آپ نے پرویز الہی جو کہ مخالفت کرتے ہیں جنرل باجوہ پہ تنقید کی بھی، اس کو آپ پارٹی کا صدر بنا رہے ہیں. یہ کس قسم کا سمجھوتا ہے، مصلحت ہے یا کوئٹ پرو کو ہے؟ اور عمران خان ابھی بھی آرمی چیف سے توقعات لگائے بیٹھے، وہ کہتے ہیں ہم سے ملتے نہیں ہیں، ملاقات نہیں کرتے، اور آرمی چیف روک نہیں رہے اس حکومت کو. تو آپ کے خیال میں عمران خان کیا آرمی چیف سے یہ اپیل کرنا درست ہے؟ اچھا میرا اس سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں فوج سے نیوٹرل ہے؟ نہیں، فوج تو کبھی نیوٹرل نہیں رہی. لیکن عمران خان جو ہے وہ پچھلے 6 سال کی بات کرنے کی بجائے وہ صرف اپنے پچھلے 1 سال 1.5 کی بات کرتے نا. تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ اور یہ منافقت اور تضاد ساری سیاستدانوں میں ہے. میں بلا تفریق کہہ رہا ہوں، نواز شریف ہے لیکن آپ لوگ نہیں مانتے اس کو. جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ تو کرتے ہیں، لیکن جنرل فیض کے اوپر جب بات آتی ہے تو ہم نے دیکھا شبلی فراز لحاظ سے کس طرح وہ ناراض ہوتے چلے گئے. تو آپ کے خیال میں کیا جنرل فیض اور جنرل باجوہ دونوں ذمہ دار ہیں اس سارے بحران کے، یا صرف جنرل باجوہ ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں بطور صحافی؟ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ باجوہ صاحب پہ اور فیض صاحب دونوں پہ جو کلیم ہے وہ تو نون لیگ کا ہے نا، نون لیگ کا کلیم ہے نا. عمران خان کا نہیں ہے. عمران خان کو تو چلے وہ بات ہے نا، چلے ان کا کلیم ہے تو آپ ہمیشہ خان صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. چلے ان کو بھی لے آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی 2018 میں، ٹھیک ہے، وزیر اعظم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا تھا. ٹھیک ہے، میں آپ سے آپ کے ذاتی تجربے اور مشاہدہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض ایک جیسے مجرم ہیں یا نہیں ہیں، یہ بتائیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری رائے جو بھی ہو، چلے میں اپنی رائے، آپ کی رائے بڑی اہم ہے، بتائیں آپ. میں اپنی رائے بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحب سے حکومت وہی چلا رہی ہے نا. آپ اپنی رائے تو دینا. میں وہی رائے دے رہا ہوں اپنی رائے. کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں برابر کے مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا فیصلہ اس تحقیق میں ہوگا جو یہ حکومت کرائے گی. شہباز شریف کروائیں گے، مریم نواز کروائیں گی، نواز شریف کروائیں گے. اور اس پہ آپ یقین نہیں کریں گے؟ نہیں ہم یقین کریں گے، کر لیں گے. بالکل میں کروں گا. شور ہے؟ بالکل 1000%. آپ تنقید تو نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی رائے میں کیا ہے، مطلب جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو کچھ کیا وہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کیا یا وہ 6 سال سے یہ کام چل رہا تھا اور دونوں برابر کے مجرم ہیں؟ آپ نے ابھی تک رائے نہیں دی. میں نے اپنی رائے دے دی ہے کہ تحقیقات یہ کروائیں. اب تو دیکھیں خان صاحب تو بغیر تحقیقات کے الزام لگا رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. وہ الزام جو لگا رہے ہیں اپنے اوپر قاتلانہ حملے اور ان چیزیں لگا رہے ہیں ان کی بھی تحقیقات کروا لیں. تو اور بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اس پہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے، روس کے خلاف بیان دے دیا. تو آپ کے خیال میں صرف جنرل باجوہ ہی ملزم ہے یا جنرل فیض نہیں؟ جنرل فیض کے بارے میں آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سائفر جو ہے نا سائفر کی تحقیقات کروا لیں. اور فیض صاحب کو 6 دن پہلے آپ کے دوستوں نے وہ ہاؤس ارسٹ کروایا تھا.
تو وہ تو اب ہاؤس اچھا ہاؤس اریسٹ کرائے ہیں؟ یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کے دوستوں نے ٹویٹر کے اوپر میڈیا کے اوپر سارے ہاؤس اریسٹ ہو گئے تو میں تو آپ کے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کی ان سے بات ہوئی ہے چلو فیض سے؟ میری ان سے بات نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ ہاؤس اریسٹ کیونکہ وہ ہوئے ہیں نہیں باقی آپ تصدیق کر رہے ہیں یہ ہم تصدیق نہیں کر رہے ہیں. میں تو آپ کے دوستوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے دوستوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ویسے چلو فیض معصوم ہے تحقیقات کروا لیں. اس وقت آپ بھی معصوم بن گئے. بہت شکریہ صدیق جان ہمارے سینئر جرنلسٹ بڑے اچھے ہونہار رپورٹر ہیں بہت زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں اور بہت سارے کیسز کو ریئل ٹائم میں یہ کور بھی کرتے ہیں. اور صدیق جان اور مطیع اللہ جان ہم نام بھی ہیں صرف شروع کے نام میں فرق ہے. ہم مطیع ہیں اور یہ صدیق جان ہے. تھینک یو صدیق جان. آپ کو